Starboard! Starboard! یہ دور تھا 2009 کا، جب اپر سوات کے ایک علاقے پیوچار ویلی میں دہشت گردوں کا راج تھا۔ مالاکنڈ ایجنسی دہشت گردوں کا گڑھ بن چکی تھی۔ یہاں ان دہشت گردوں نے باقاعدہ طور پر اپنے کیمپس بنا رکھے تھے۔ یہیں سے دہشت گرد تیار کیے جاتے، یہیں سے ان کو ٹریننگ دی جاتی اور پھر یہیں سے ان کو پاکستان میں خودکش حملے اور دہشت گردی کے لیے بھیج دیا جاتا۔ اس علاقے میں ان دہشت گردوں نے اپنی حفاظت کے لیے مورچے بھی بنا رکھے تھے۔ یہ پورا علاقہ ان دہشت گردوں کے لیے ایک دفاعی مقام بن چکا تھا۔ علاقے کی صورتحال یہ تھی کہ ان دہشت گردوں نے لڑکیوں کے اسکول کو دھماکوں سے تباہ کر دیا تھا اور بچوں کے اسکولوں کو پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی تھی۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے نقل مکانی کرنے پر مجبور تھے، لیکن اب وقت آ چکا تھا کہ ان دہشت گردوں کو یہاں سے اکھاڑ پھینکا جائے، اور اس کے لیے ایس ایس جی کمانڈوز کا جو آپریشن تشکیل دیا گیا، اس کا نام آپریشن پیوچار رکھا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا آپریشن تھا جس میں بھاری توپ خانہ، کوبرا ہیلی کاپٹرز اور ہیوی ٹینکس استعمال کیے گئے۔ اس آپریشن کے آغاز سے چند دن پہلے ہی بونیر آپریشن کا اختتام ہوا تھا، اور بنا کسی ریسٹ کے بونیر آپریشن کا مارکا مارنے والی ایس ایس جی کی بٹالین پونڈا کو ٹاسک ملا کہ وہ فوراً سوات میں پہنچ کر آپریشن پیوچار کا آغاز کریں، اور ان کمانڈوز کو لیڈ کر رہے تھے لیفٹیننٹ کرنل عرفان ظفر۔ 15 مئی 2009 کے دن پونڈا بٹالین کی ابراہیم کمپنی کی 2 ٹیمیں کیپٹن بلال ظفر اور نائب صوبیدار صابر کی زیر سرپرستی آپریشن سٹارٹ کرنے کے لیے ریڈی تھیں، اور ذکریہ کمپنی کی ایک ٹیم کو کیپٹن داؤد اور دوسری ٹیم کو صوبیدار عارف لیڈ کر رہے تھے۔ ان تمام کمانڈوز کی تعداد تقریباً 50 افراد پر مشتمل تھی۔ 16 مئی کی صبح ان کمانڈوز نے اپنے آپریشن آسمان سے شروع کیے، کیونکہ ان دہشت گردوں تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی زمینی ہموار راستہ موجود نہیں تھا۔ ان کے ٹھکانے اور مورچے پہاڑوں کے اندر موجود تھے۔ ان کمانڈوز نے جو ہی ہیلی کاپٹر سے نیچے کی جانب ڈائیو لگائی تو دہشت گردوں نے سب سے پہلے اپنی مشین گن سے ان کمانڈوز کو ویلکم کیا، لیکن چونکہ یہ کمانڈوز پہلے سے اپنی پوری تیاری میں تھے، اس لیے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ کمانڈوز ان پہاڑوں میں اترے، حالات کا جائزہ لیا اور اپنی پوزیشن سنبھال لیں۔ ہیلی کاپٹر سے نیچے اترتے وقت ایس ایس جی کمانڈوز نے ان دہشت گردوں کی گولیوں کا جواب دستی بموں سے دیا، جس کے نتیجے میں ان کے کئی ٹھکانوں کو زبردست نقصان پہنچا۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور اندھیرے نے ان پہاڑوں پر بسیرا کر لیا۔ کمانڈوز نے اپنی پوزیشنز مضبوط کرنا شروع کر دیں۔ اسی دوران جی او سی میجر جنرل ہارون اسلم بھی کمانڈوز کی اس بٹالین کے پاس آن پہنچے اور صورتحال کا مکمل جائزہ لیا۔ پوری رات دشمن کے سنائپرز ایکٹیو رہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد سنائپرز کی طرف سے ان کمانڈوز پر فائر بھی کیے جاتے رہے، لیکن پاک آرمی کی طرف سے صبح تک کوئی جواب نہ دیا گیا۔ جو ہی صبح کا سورج طلوع ہوا، پاک آرمی کے کمانڈوز نے ان دہشت گردوں کے مین ٹھکانوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اب چونکہ یہ پہاڑ تھے تو راستہ کافی دشوار تھا، اوپر سے دہشت گردوں کی مسلسل فائرنگ بھی جاری تھی۔ کئی گھنٹے کی مسلسل مسافت کے بعد یہ کمانڈوز دشمن کے ٹھکانوں کے عین نزدیک پہنچ گئے۔ دوسرے دن کا سورج بھی غروب ہونے والا تھا اور اگلی صبح پاکستان کی تاریخ کا ایک بہترین مارکا ہونے والا تھا۔ پوری رات کمانڈوز نے آرام کیا اور جو ہی صبح کا سورج طلوع ہوا، سپاہی رفاقت نے ان دہشت گردوں پر پہلا فائر کیا۔ اس کے بعد فائرنگ کا تبادلہ جاری ہو گیا۔ کیپٹن بلال کو اس آپریشن میں اس پہاڑ کی ایک چوٹی کو کلیئر کرنے کا ٹاسک ملا تاکہ پاک آرمی کو اس چوٹی پر ڈپلوائے کر دیا جائے۔ کیپٹن بلال جو ہی اپنی ٹیم کو لے کر اس چوٹی کی طرف بڑھے، دشمن نے ان پر مشین گن سے فائر کھول دیا۔ کمانڈوز نے بھی ان کا بھرپور جواب دیا اور 60 سے 70 دہشت گردوں کو یہیں جہنم واصل کر دیا۔ کیپٹن بلال کی ٹیم اس چوٹی کے عین نزدیک پہنچ چکی تھی، لیکن اسی دوران آر پی جی کا ایک گولہ آیا اور کیپٹن بلال کے سینے کو چھلنی کر گیا۔ کیپٹن بلال اکثر اپنے دوستوں کو کہا کرتے تھے کہ دشمن کی ایک گولی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ پاک فوج کے اس کمانڈو کو شہید کرنے کے لیے آر پی جی کا گولہ مارا گیا۔ کیپٹن بلال کی شہادت کے بعد ان کے ساتھی کیپٹن ظفیل بٹ اپنی ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے اس چوٹی کی طرف بڑھنے لگے۔ دوسری طرف ذکریہ کمپنی کی ٹیم دشمن کی گولیوں کو کراس کرتے ہوئے ان کے بنکروں کے عین قریب آن پہنچی۔
پورے دن کی تھکاوٹ، بھوک اور پیاس کے باوجود یہ کمانڈوز ان دہشت گردوں سے لڑتے رہے۔ ذکریہ کمپنی کے کمانڈوز نے موقع ملتے ہی ان بنکروں پر گرنیڈز اور راکٹس کے ساتھ حملہ کر دیا۔ اس حملے میں دہشت گردوں کو زبردست نقصان پہنچا اور ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس پورے علاقے میں غزنو سر ایک ایسی چوٹی تھی جس سے پورے علاقے کو مانیٹر کرنا انتہائی آسان تھا، اور اب مشن یہ تھا کہ غزنو سر کی چوٹی کو کلیئر کروایا جائے۔ کیپٹن بلال کی شہادت کے بعد ان کی ٹیم کو لیڈ کرنے والے کیپٹن ظفیل بٹ نے دہشت گردوں سے وہ ایریا خالی کروا لیا جس کا ان کو ٹاسک دیا گیا تھا۔ اب یہ چوٹی کیپٹن ظفیل بٹ اور ان کے کمانڈوز کے انڈر تھی، اور اب غزنو سر کی چوٹی باقی تھی جسے دہشت گردوں سے چھڑوانا تھا۔ اس چوٹی کے ایک طرف سے ذکریہ کمپنی کی ٹیم نے غزنو سر چوٹی کی طرف پیش قدمی کی، جبکہ دوسری جانب سے میجر عامر نے فائر بیس سے اس چوٹی کی طرف ہیوی فائر کھول دیا، جس سے دہشت گرد بوکھلا گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ لیکن چونکہ یہ دہشت گرد پہلے سے اس جگہ سے واقف تھے، اس لیے یہیں چھپ گئے، اور ان کی تعداد تقریباً 100 دہشت گردوں پر مشتمل تھی۔ ذکریہ کمپنی کے کمانڈوز نے جیسے ہی اس چوٹی پر قدم رکھا، دہشت گردوں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی، لیکن دوسری چوٹی پر موجود کیپٹن بلال کی ٹیم نے بھی ان دہشت گردوں پر فائر کھول دیا۔ ہر طرف سے لگاتار فائرنگ کا سامنا یہ دہشت گرد نہ کر سکے اور سب کے سب وہیں مارے گئے۔ ایس ایس جی کمانڈوز کی اس بہترین پلاننگ اور بہادری سے یہاں موجود تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا، اور اب یہ علاقہ پاک آرمی کے قبضے میں تھا۔ فرینڈز، یہ چوٹیاں ایسی جگہ موجود تھیں جن کے ساتھ نیچے کی جانب 2 اطراف سے گاؤں جڑے ہوئے تھے۔ اس چوٹی پر دوبارہ سے دہشت گرد پیچھے کی جانب سے حملہ نہ کر دیں، اس لیے ان گاؤں کو کلیئر کرنا بھی ضروری تھا۔ لہٰذا اس چوٹی کی اس ڈھلوان کے ساتھ جڑے پیوچار گاؤں کا سرچ آپریشن کرنے کا آرڈر جاری کیا گیا۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے خفیہ مقامات سے بھاری تعداد میں اسلحہ، RPG، راکٹس اور دستی بموں کی ایک بڑی کھیپ برآمد ہوئی۔ دہشت گردوں کی ان کارروائیوں اور پاک آرمی کے آپریشن کے دوران 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے نقل مکانی کی، اور پاک آرمی نے یہ علاقہ ان دہشت گردوں سے خالی کروا لیا۔ آج سوات میں بالکل امن ہے، ہر شخص اپنی مرضی سے گھوم سکتا ہے، بچے سکول جا سکتے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی وردی ہی ہے۔ فرینڈز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاک آرمی کی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔